بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے سے ہر چیز کی، ہر بات کی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری جھوٹ کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو بھی انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر جو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جو ایک روب ہوتا ہے اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ جو انسان سچ بولتا ہے تو سچ اس کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور پکی بات ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ منافق بھی ہوتا ہے، اور منافق ایسا ہے جو اندر سے اور ہوتا ہے، باہر سے اور ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ وہ جھوٹ بھی بولتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرا زنا کو بھی دل کرتا ہے، اور یعنی میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور زنا بھی کرتا ہوں، اور بھی ایسے گناہ بتلائے کہ میرا یہ چوری کو بھی دل کرتا ہے کہ چوری کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے علم والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو علم ملا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ ایک کام چھوڑ دو، باقی 2 کرتے رہو، لیکن اس ایک کام کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گا، یعنی آپ سے کارگزاری لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی جو کام ہے وہ کرتے رہو۔ تو وہ نوجوان چلا گیا عزم کر کے کہ میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ چلا گیا، کافی دن گزر گئے، تو اللہ کے نبی کے پاس پیش ہونا تھا۔ تو اس کا دل چاہا کہ میں چوری کروں۔ جب وہ چوری کی طرف بڑھا تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی تو پوچھیں گے، اور اگر میں نے وہاں پر یعنی جھوٹ بول دیا تو پھر یعنی جھوٹ سے تو منع کیا ہے، اگر میں نے ہاں کر دی کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو مجھے تو بہت شرم آئے گی، اللہ کے نبی کے سامنے تو لوگ بیٹھے ہوں گے اور میں کیسے کہوں گا کہ میں چور ہوں۔ اسی طرح اس کا زنا کو دل کیا، تو پھر اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے پاس پیش ہونا ہے، تو یہ کیسے پھر میں اگر وہاں پہ یعنی نہ کر دوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو پھر جھوٹ بن جائے گا، اور اللہ کے نبی سے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اگر اس نے سوچا کہ میں نے ہاں کر دی، یعنی میں نے زنا کیا ہے، تو پھر مجھے تو شرم آئے گی، میں کیسے وہاں پہ بات کروں گا۔ تو یہ بات سوچ کر اس نے 2 گناہ یہ ویسے چھوٹ گئے، اور جھوٹ سے اس نے ویسے توبہ کر لی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے علم دیا ہے اور حکمت عطا کی ہے، میرے 3 گناہ جھوٹ کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، جھوٹ بھی ختم ہو گئی، اور میں نے چوری بھی چھوڑ دی ہے، زنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور بھی گناہ ختم ہو گئے۔ جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں